حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی اور کسر رہے وہ آخری ہی صف میں رہے۔ صف بنانے کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ آگے والی، جس کو ہم پہلی صف بولتے ہیں، پہلے وہ پوری کرو، اس کے پوری کرنے لینے کے بعد پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں، اور جب تک کسی اگلی صف میں جگہ باقی رہے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی صفیں سب مکمل ہوں گی، اور جو کمی اور کسر رہے گی وہ سب سے آخری ہی صف میں رہے گی۔ کچھ لوگ اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، کچھ پچھلی میں، کچھ اس سے پچھلی میں، اور اگلی صفیں پوری نہیں ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے اگلی صف پوری کی جائے، اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، جو کمی ہو وہ آخری والی صف میں ہو، اگلی صف میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ابھی پوری صف ہوئی نہیں اور لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہونے شروع ہو گئے دوسری صف میں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا، پہلے اگلی صف مکمل کرو، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، قال وعلی الثانی۔ پہلی صف کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور دوسری کے لیے بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر عرض کیا گیا اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ علیہ السلام نے پھر پہلی ہی بات دہرا دی، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں پہلی صف کے لیے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی پہلی بات دہرا دی کہ اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور دوسری صف کے لیے بھی؟ تو اس مرتبہ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا اور دوسری صف والوں کے لیے بھی۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ 3 مرتبہ کے سوال میں آپ نے ایک ہی جواب دیا، پہلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے فرشتوں کی دعائے رحمت کے خصوصی مستحق اگلی صف والے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری صف والے بھی اگرچہ اس سعادت میں شریک ہیں لیکن بہت پیچھے ہیں، چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا۔ پہلی اور دوسری صف میں بظاہر ہماری نگاہوں میں فاصلہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ پہلی صف، پیچھے دوسری صف، لیکن اللہ کے نزدیک ان میں مرتبے کے اعتبار سے بہت فاصلہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے پہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ آئے تو ہم بعد میں، اور پھر لوگوں کو بھیچ رہے ہیں، دبا رہے ہیں، ذرا مجھے بھی جگہ دے دو، یہ طریقہ نہیں ہے اس کا۔
اس کے لیے قربانی دینی ہوگی کہ مسجد میں اول وقت پہنچے اور سب سے پہلے پہنچ کر اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اس قربانی کے ذریعے سے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر و ثواب ہے اور اس پر کیا صلہ ملنے والا ہے، تو لوگوں میں اس کے لیے ایسی مسابقت اور کشمکش ہو کہ قرآن اندازی سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سارے ہی پہلے آ گئے، اب کون اگلی صف میں آئے گا؟ تو اب پرچی ڈالنی پڑے گی، جس کا نام نکلے گا بھائی آپ بیٹھو، پھر آپ بیٹھو، پھر آپ بیٹھو۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کریں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 1 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہیں۔ جب آتے ہیں تو پہلی صف میں تو جگہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ جگہ تو کیا ملتی ہے، کسی کی 1 رکعت نکل جاتی ہے، کسی کی 2 رکعت، کسی کی ساری نماز ہی نکل جاتی ہے۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ قربانی دے، اور آنے والوں کو بھی چاہیے کہ پہلی صف میں بیٹھیں۔ جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف میں بیٹھنا، یہ تو اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کرنا ہے۔ آپ پہلے بھی آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں پیچھے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ جب آپ پہلے آ گئے اور اگلی صف میں جگہ بھی ہے، تو پہلی صف میں آپ قریب قریب ہو کر صف بنا کر بیٹھنے کی کوشش کریں، تاکہ فرشتوں کی خصوصی دعاؤں کے آپ مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔ عن ابی مالک الاشعری قال الا احدثکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة امتی۔ صفوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صف میں کون لوگ ہوں، دوسری میں کون ہوں، اس کے پیچھے پھر کون ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا بیان کروں؟ پھر بیان کیا کہ آپ نے نماز قائم فرمائی، پہلے آپ نے مردوں کو صف بستہ کیا، پہلی صف میں پہلے آپ نے مردوں کی صف بنوائی، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا، صحیح اور مسنون طریقہ یہی ہے، مردوں کی صفیں آگے ہوں اور چھوٹے بچوں کی صفیں ان کے پیچھے الگ ہوں، اور اگر عورتیں بھی شریک ہوں جیسے اس زمانے میں ہوتی تھیں تو ان کی صفیں ان بچوں سے بھی پیچھے ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامام وسد الخلل۔ صفیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر سے کھڑے ہوں گے آپ، یا ادھر سے کھڑے ہوں گے، یا بیچ سے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں امام کو اپنے بیچ میں لو، یعنی اس طرح صف بناؤ کہ امام تمہارے بیچ میں ہو، اور صفوں میں جو خلا ہو اس کو پر کرو۔ جیسے امام کا مصلی یہاں بچھا ہوا ہے تو پیچھے مقتدی کھڑا ہو، پھر اس کے طرف دونوں طرف برابر لوگ کھڑے ہوتے چلے جائیں، امام بیچ میں ہو جائے گا اور دونوں صف کے لوگ برابر ہو جائیں۔ اور بیچ میں اگر تمہارے کوئی خلل ہے، جگہ باقی ہے، تو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو۔ کبھی کبھی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی امام ہے، ایک ہی مقتدی ہے، تو اب کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا امام آگے کھڑا ہوگا، پیچھے مقتدی کھڑا ہوگا، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ یا ایک مقتدی اور امام، ایک ہی امام ایک ہی مقتدی، نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اب تیسرا نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع فرمائی،
اتنے میں میں آ گیا، حضرت جابر فرماتے ہیں، اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جب ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ امام کو چاہیے کہ پیچھے کی جانب یعنی داہنی جانب کھڑا ہو مقتدی، اور امام بائیں جانب کھڑا ہو۔ ایک مقتدی اور اگر ایک امام ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے آپ کی بائیں جانب، تو آپ علیہ السلام نے ان کو گھما کر یہ کیا کہ اپنی داہنی جانب کھڑا کیا اور امام بائیں جانب کھڑا ہوا۔ ایک مقتدی اور آ گیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر اتنے میں جبار ابن صخر ایک صحابی آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ اب تک تو شکل یہ تھی کہ آپ علیہ السلام بائیں جانب تھے، ایک مقتدی کو آپ نے گھما کے دائیں جانب کر دیا۔ ایک صاحب اور آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دائیں جانب تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں حضرت جابر، حضرت جبار بائیں جانب کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر لیا۔ جب دو مقتدی ہو جائیں تو پھر برابر میں کھڑے نہیں ہوں گے امام کے، پھر امام آگے ہوگا اور مقتدی دونوں پیچھے ہوں گے۔ پھر آپ نے دونوں کو اشارہ کیا ہاتھ سے کہ تم دونوں پیچھے چلے جاؤ، جیسے اب سب بنتی ہے۔ ایک امام ایک مقتدی کا مسئلہ تو ظاہر ہو گیا، دو ہو جائیں تو پھر دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام آگے کھڑا ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب امام کے ساتھ صرف ایک مقتدی ہو تو اس کو امام کی داہنی جانب کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر وہ غلطی سے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ اس کو داہنی جانب کر لے، اور جب کوئی دوسرا مقتدی آ کر شریک ہو جائے تو امام کو آگے اور ان دونوں کو صف بنا کر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ عن وابصة بن معبد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة۔ ایک صف پوری ہو گئی، اب اس میں جگہ باقی نہیں ہے، اب ایک مقتدی آیا، اب وہ کیا کرے؟ پوری صف بھر گئی اگلی، ایک صاحب آیا اکیلے، اب وہ کیا کریں؟ اگلے صف میں تو جگہ نہیں ہے، تو کیا تنہا پیچھے کھڑے ہوں یا ان کے لیے کوئی اور مسئلہ ہے؟ سنیے، حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے اکیلے نماز پڑھی ہے۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں چونکہ جماعت اور اجتماعیت کی شان بالکل نہیں پائی جاتی، اس لیے شریعت میں یہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہو کہ آگے کی صف بالکل بھر چکی ہو اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی دوسرا نمازی موجود نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ آگے کی صف میں سے کسی جاننے والے کو پیچھے کو کھینچ لے، ایک آدمی کو جماعت میں سے پیچھے کو کر لے تاکہ اب دو کھڑے ہو جائیں، اپنے ساتھ اس کو پیچھے ہٹا کے کھڑا کر لے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اسے یہ امید ہو کہ وہ آسانی سے پیچھے ہٹ آئے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک تھپڑ رسید کر دے مجھے کہ تو نماز میں سے توڑ رہا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ آسانی سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہر مقتدی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگر میں تنہا ہوں تو میں کسی کو بھی کھینچ سکتا ہوں پیچھے کو، وہ سمجھ جائے گا بھائی یہ تنہا آدمی ہے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے جماعت بنانے کے لیے تاکہ دو ہو جائے۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی اگلی صف میں نہ ہو، وہ ہٹائے سے بھی نہیں ہٹ رہا، اشارے سے بھی نہیں ہٹ رہا، کھینچنے سے بھی نہیں کھینچ رہا، تو پھر مجبوراً پیچھے اکیلا ہی کھڑا ہو جائے۔ اب یہ شخص اللہ کے نزدیک مجبور اور معذور سمجھا جائے گا، اور امید ہے کہ اس اکیلے ہی کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی کو اگلی صف میں سے کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کر لے
تاکہ جماعت ہو جائے، اگر اگلی صف میں بالکل جگہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔